عمران خان کو گرین سگنل مل گیا۔ کہا جا رہا تھا کہ جب تک عمران خان کو الیکشن کی یقین دہانی نہیں ہو جاتی وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے اور یوں ہی تخیری حربے استعمال کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب الیکشن کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ رانا صاحب دیکھتے رہ گئے، رانا صاحب کہتے رہ گئے اور عمران خان نے کر دکھایا۔ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو بھجوا دی گئی ہے۔ 2 دن میں اگر سمری پر دستخط نہ کیے تو اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ یہاں آ کر نون لیگ پھنس چکی ہے۔ نون لیگ نے کہا کہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں، عمران خان نے کر دکھائے۔ رانا صاحب نے کہا کہ پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، لیکن پرویز الہی نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیج دی۔ اب رانا صاحب یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ہم سے رابطہ کرتے رہے کہ عدم اعتماد لے آؤ، کسی طرح میری حکومت بچاؤ۔ جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ اگر آپ عدم اعتماد لا سکتے تو آپ نے پرویز الہی کے کہنے کا انتظار بھی نہیں کرنا تھا، پہلے کی طرح راتوں رات عدم اعتماد جمع ہو جاتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بندے ہی پورے نہیں، عدم اعتماد کیسے کامیاب ہوگی؟ رانا صاحب اور عطا تارڑ کی تو ان کے گورنر نے بھی نہیں سنی۔ نون لیگ کے جھوٹ کے پلندے کہتے رہے کہ ہم اعتماد کے ووٹ کی کارروائی کو نہیں مانتے، یہ غیر قانونی تھی، جبکہ گورنر نے عدالت میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد پرویز الہی کے خلاف کارروائی ختم کرنے کی درخواست دیتے ہوئے اعتماد کے ووٹ کو منظور کر لیا۔ عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ کی شکلیں دیکھنے والی تھی۔ دونوں پی ٹی آئی کے بندے گنتے رہ گئے اور پی ٹی آئی نے نہ صرف اعتماد کا ووٹ حاصل کیا بلکہ اسمبلی بھی تحلیل کر دی۔ اب نون لیگ الیکشن سے نہیں بچ پائے گی۔ عمران خان اسمبلی تو پنڈی جلسے والے دن بھی توڑ سکتے تھے لیکن نہیں توڑی۔ عمران خان اسمبلی اس دن بھی توڑ سکتے تھے جب عمران خان نے اعلان کیا کہ جمعے کے دن اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، لیکن نہیں توڑی کیونکہ عمران خان نون لیگ کو بھگا بھگا کر مار رہے تھے۔ پچھلے 8 ماہ میں نون لیگ کو خان صاحب نے ایک دن بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ سیاست کے بادشاہ زرداری کو ایسا رگڑا لگایا کہ زرداری کبھی کراچی تو کبھی لاہور بھاگتا رہا لیکن پھر بھی ناکام رہا۔ کاغذی شیر کسی صورت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے ان پڑھ سیاستدان آکسفورڈ سے سیاست کی ڈگری لینے والے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے کروڑوں روپے لگائے، عمران خان نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ یہ کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی اور پھر اسلام آباد بھاگتے رہے۔ وہ زمان پارک بیٹھا رہا، ایک جگہ سے ہلا بھی نہیں اور تمام کے تمام سیاست کے منہ پر دھبا لوگوں کو شکست دے دی۔ اب الیکشن ہو کر رہیں گے اور ذرائع کے مطابق خان صاحب کو قومی اسمبلی کے الیکشن کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے۔ تبھی عمران خان نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب پہلے پنجاب اسمبلی اور پھر 2 دن بعد کے پی کے اسمبلی اور پھر قومی اسمبلی توڑ دی جائے گی اور پورے ملک میں تمام انتخابات ایک ہی ساتھ ہوں گے۔ اور اب تمام کے تمام سروے کے مطابق عمران خان اس اتحاد کو تہس نہس کرنے والے ہیں۔ پورے ملک میں کیے گئے مختلف سروے کے مطابق عمران خان 60 سے 70% ووٹ حاصل کریں گے۔ نون لیگ تو پیپل پارٹی سے بھی ہارتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے عمران خان پھر سے پاکستان پر حکومت کرنے آ رہے ہیں۔ پھر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے گی، پھر افغانستان کو ان کی حد بتائی جائے گی، پھر سے لنگر خانے کھولے جائیں گے، پناہ گاہیں کھول دی جائیں گی، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا، انڈسٹری کا پہیہ چلے گا۔ اب نون لیگ دور دور تک نظر بھی نہیں آئے گی۔ ان کے اپنے ایم پی اے نے بھی حمزہ شہباز پر اعتراض اٹھایا کہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور احتجاج کرنے صرف ہمیں بھیجا جاتا ہے، ہم مزید غلامی نہیں کریں گے۔ عمران خان سے اچھی اس ملک میں نہ کوئی حکومت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اپوزیشن کر سکتا ہے۔ عمران خان نے ان کی 90s کی دہائی کی سیاست کو دفن کر دیا اور پاکستان میں جگیردار سیاست دانوں کے راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ اب وہی پاکستان پر حکومت کرے گا جسے عوام چاہے گی۔